وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 48 اور 49۔ رب ذوالجلال ان دو آیتوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم جب بھی رسولوں کو بھیجتے ہیں تو رسول تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارتیں عطا کرتے ہیں اور تمہیں خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، آنے والی مشکلات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ فمن آمن وأصلح، تو جس نے ان نبیوں کی بات کو مان لیا، اس پر یقین کر لیا اور پھر اس کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فوری انعام یہ ملے گا کہ انہیں خوف اور غم کی پریشانی سے آزاد کر دے گا۔ وہ کسی قسم کی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے اور کسی قسم کے حزن اور ملال میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی آیات کو سنا سمجھا لیکن ماننے سے انکار کر دیا، یمسہم العذاب بما كانوا یفسقون، تو وہ اپنے اسی عمل کی بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انہیں عذاب کا شکار کر دیا جائے گا اور عذاب ان کو چھوئے گا۔ سامعین گرامی ذرا غور کیجئے کہ رب ذوالجلال ہم انسانوں کے ساتھ کس قدر مہربان ہیں کہ مسلسل انبیاء کا ایک سلسلہ قائم کیا جو لوگوں کو آ کر بشارتیں دیتا رہا، اور ہمیشہ افراد کی اصلاح کے لیے بشارت اور خوشخبری اس سے آغاز ہونا چاہیے۔ یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کی بنا پر کسی الجھن میں مبتلا شخص یا کسی غلط فہمی میں مبتلا انسان اپنی الجھن سے بھی نکل آتا ہے اور اپنی غلط فہمی کو دور کر بیٹھتا ہے، اور صحیح راستے پر چلنا، صحیح کام کو اختیار کرنا، صحیح بات کو اپنے لیے اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بشارت انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو ابھارتی ہے، اسے انکریج کرتی ہے، اسے کسی اچھے کام پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نبیوں کا ذکر ہوا یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو اس میں بشارت کا لفظ پہلے آتا ہے اور خبردار کرنا، ڈرانا، اس کا لفظ بعد میں آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس انسانی نفسیات کے ساتھ ہے کہ اگرچہ انسان بہت سارے گناہ، بہت ساری خامیاں ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، لیکن وہ انسان جو شوق اور محبت کی بنیاد پر کسی کامیابی کی نوید سن کر، کسی اچھے نتیجے کے بارے میں جان کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا عمل زیادہ بہتر، زیادہ نتیجہ خیز اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ ایسے فرد کے لیے
پھر کسی داروغہ کی ضرورت نہیں پیش آتی، کسی نگہبان اور نگران کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ اس کا دل ہی اسے اس بات پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تم کرو گے تو تمہیں یہ اور یہ اور یہ فائدے مل جائیں گے۔ اس کا فائدے کا احساس اور اس میں کامیابی کی بشارت، وہی ایک بہت بڑی توانائی اور طاقت ہے کہ جو اسے خود بخود اس اچھے کام کے لیے آمادہ کرتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا یا خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو سراج منیر یعنی ایک روشن چمکدار اور روشنی کرنے والا ستارہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب کی بات سناتے تھے، جہاں گناہوں کی پاداش میں نقصان کی بات بتاتے تھے، تو تعلیم اور تبلیغ کے لیے زیادہ تر اسلوب ان کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے کا، خوشخبری سنانے کا، انکریج کرنے کا، اسی کو آپ نے اختیار کیا تھا۔ کوئی بھی شخص آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو پوری احادیث کے مجموعے میں آپ کو ایک بھی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ جس میں کسی شخص نے اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کیا ہو یا آپ کے سامنے آ کے کیا ہو اور آپ نے اسے مایوس کیا ہو، آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایک بھی جملہ آپ کو پورے احادیث کے مجموعے میں اس طریقے سے نہیں ملے گا، بلکہ ہمیشہ یہی بات کہی گئی کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ تم یہ والا کام نہ کرو تو اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے، اور تمہارے یہ اور یہ اور یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ احادیث بھری پڑی ہیں اس طرح کی روایتوں سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کر لے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں مقام اور جگہ ہوتی ہے، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، دکھاوے کے لیے نہیں، فراڈ کرنے کے لیے، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اسے اپنی غلطی پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنی رحمت اسے عطا کر کے اس کے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ جیسے سمندر کی جھاگ ہوا کرتی ہے، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے رحمت سے نواز کر اسے گناہوں سے پاک کر دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے سامعین گرامی، اللہ کے رسول کا اسلوب اور قرآن مجید کا اسلوب، اس میں دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا، لیکن مقدم بشارت کو رکھا گیا ہے، فوقیت بشارت کو اور خوشخبری کو دی گئی ہے، کیونکہ یہ انسانی نفسیات کے قریب ہے، انسان اس کو زیادہ اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے۔ میں طلبہ میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات اکثر سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں، اور ہم بھی سب کے سب اسٹوڈنٹس ہیں، مجھ سمیت ہم سب زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی مہربانی ہے کہ اللہ کے رسول نے تمام انسانوں کو گود سے لے کر قبر تک طالب علم بنا کے رکھا ہے، اور پسند کیا ہے کہ کوئی شخص گور تک، قبر تک طالب علم بن کے رہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، کچھ نہ کچھ اسے نئی بات کا پتہ چلتا رہے۔ تو اس اعتبار سے نہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بلکہ ایک عمومی رجحان کے طور پر طلبہ میں دو طرح کے طلبہ ہمیشہ آپ کو ملیں گے، آپ کے بچوں میں بھی اور آپ کے اولاد میں بھی آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔
کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ذرا سا حوصلہ دیا جائے، ذرا سی ہمت بندھائی جائے، ان کو انکریج کیا جائے تو فوراً اپنے مضمون میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سوال نہیں بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسے لوگ، ایسے طلبہ اپنے مضامین میں زیادہ بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ پوزیشنز ہمیشہ ایسے ہی بچوں کی آیا کرتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈرا کے، دھمکا کے، کبھی سزا دے کے، کبھی سختی کر کے کچھ کام کروا دیے جاتے ہیں۔ وہ اس خوف کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پڑھتے بھی رہتے ہیں، سوالات یاد بھی کر لیتے ہیں، مضامین سمجھ بھی لیتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں کے پاسنگ مارکس میں بہت بڑا فرق دکھائی دے گا۔ پوزیشن ہولڈرز جو ہیں وہ کبھی خوف کی وجہ سے نہیں پڑھا کرتے۔ پوزیشن ہولڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ شوق کی بنیاد پر پڑھا کرتے ہیں۔ انہیں بشارتیں ملتی ہیں ان کے والدین کی طرف سے، ان کے اساتذہ کی طرف سے، ان کے بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے، اس کی کلاس میں جو اس کے کلیگز ہوتے ہیں، اس کے طلبہ ساتھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے انہیں بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمیشہ پوزیشنز ایسے ہی بچے لے کے آتے ہیں، لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اور اللہ تو ہمیں پوزیشن ہولڈر بنانا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ پاس اور فیل کے بالکل آخری حد اس کے کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور ذرا سا پاؤں پھسلے، ایک نمبر کم ہو گیا تو پاس ہوتے ہوتے بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال عطا فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، ہر بادشاہ کی کچھ چراگاہیں ہوا کرتی ہیں، کچھ سرزمین اور حدود ہوا کرتی ہیں، اور ایک اچھا آدمی، سمجھدار آدمی ان حدود سے ذرا فاصلے پر رہتا ہے، اور فاصلے پر رہ کر اپنے بھیڑ بکریوں کو، اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ لیکن غافل آدمی جب بالکل سرحد کے کنارے پر آ کر اپنے جانوروں کو چرانا شروع کر دے، یا خود اس کنارے پر آ کے رہنا شروع کر دے، تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوئی بھی جانور ناسمجھی میں اس حدود کو کراس کر جائے، وہ کسی دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے۔ انسان بھی بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ پاس اور فیل کے درمیان میں جو ایک بڑا مارجن ہے، اس مارجن کو اپنے سامنے رکھا جائے اور ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش کی جائے۔ اگر آدمی کے پاس صلاحیت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، وقت بھی ہو، اور وہ اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہو، تو پھر وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش کرتا ہے۔ مکان بنانے سے لے کر لباس خریدنے تک، اور بازار میں کوئی چیز خریدنے سے لے کر کھانے پینے تک، اگر بندے کے پاس وقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، وسیلہ بھی ہو، اور اسے اچھی جگہ کا پتہ بھی ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی گھٹیا اور ادنا چیز کو اختیار کر لے اور کہے کہ چلو ٹھیک ہے یار بس گزارا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس وہ تمام وسیلے موجود ہوں۔ ہم زندگی میں ہمیشہ بہتر آپشنز کی طرف جاتے ہیں، اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لباس میں بھی، کھانے پینے میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، کاروبار میں بھی، زندگی میں کسی ترقی کے اعتبار سے ہمیشہ اچھی آپشنز کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا آپ کو بنا کے بھیجا، اور آپ نے مکہ کے ان تمام لوگوں کو کہ جن سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو چکے تھے اسلام لانے سے پہلے، جس میں قاتل بھی تھے، راہزن بھی تھے، بدکاری کرنے والے لوگ بھی، ان میں سے بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے اس طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرد سے آ کر یہ نہیں کہا کہ اگر تم توبہ کر بھی لوگے تب بھی اب معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمیشہ لوگوں کو بشارت دی، اپنے قریب لانے کا اہتمام کیا، اور فرمایا کہ لوگو تم اگر اللہ کو
صحیح سچے دل سے مان لو تو وہ تو تمہیں ہر چیز عطا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سامعین گرامی، محض ایک تصور کو مضبوط بنانے کے لیے آپ سوچئے بیٹھ کر کبھی کسی نشست پہ بیٹھ کے کہیں بھی آپ کو موقع ملے، اپنے سامنے رینگنے والی ایک معمولی سی چیونٹی جو ہے اس کو اور اپنے آپ کو دیکھ کر دونوں کا موازنہ کریں۔ آپ کی حیثیت اور ایک معمولی سی چیونٹی کی حیثیت آپ فوراً اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے اس کی کیا حیثیت ہے۔ معمولی سی انگلی کے ناخن سے میں اس کو مسل کے رکھ سکتا ہوں، ہم اس کو انتہائی حقیر چیز سمجھتے ہیں، اس کی جسامت کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے، اس کے معمولی سی حرکت کی وجہ سے ہم اسے اپنے سامنے بہت ہی کمزور اور بہت ہی ناتوان سی چیز سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وہ چونٹی آپ کو دیکھ کر مسکرائے نہ مسکرائے، آپ کو کوئی چیز دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کے ساتھ غصہ کرے نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ یہ میری تعریف کرے، اس کی حیثیت یہ کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے۔ حالانکہ میرا اور چیونٹی کا کوئی نہ کوئی تناسب موجود ہے، چاہے وہ کئی لاکھ گنا ہی میں اس سے بڑا ہوں، لیکن پھر بھی میرا اور چیونٹی کا ایک تناسب موجود ہے۔ ذرا سجدے میں جاتے ہوئے اس تصور کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا اور میرا اور اللہ کا جو خالق کائنات ہے، کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تناسب پایا جاتا ہے؟ کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کتنا بڑا ہے؟ ہم چیونٹی کے بارے میں نسبت قائم کر سکتے ہیں کہ چیونٹی مجھ سے اتنی چھوٹی ہے اور میں چیونٹی سے اتنا بڑا ہوں، نسبت قائم کی جا سکتی ہے، کیلکولیٹر پر لکھا جا سکتا ہے اس کو۔ کیا اللہ کے مقابلے میں بھی ہم اپنی حیثیت اور اپنی ذات کا کوئی تناسب، کوئی حساب کتاب کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کسی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ نہیں آ سکتا تو پھر ذرا خیال کیجئے کہ ہم یہ جو چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں، چند روزے رکھ لیتے ہیں، 2-4 تسبیحات اس کے نام کی کر لیتے ہیں، تو ہم نے اس کی شان میں کتنا اضافہ کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، تو اس کی سلطنت میں کتنی کمی واقع ہو جاتی ہے، ذرا بھی معمولی سا بھی فرق نہیں آتا۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو اور پھر اس میں انگلی ڈبو کے دیکھو اور دیکھو کہ کتنا پانی تمہاری انگلی کو لگا ہے۔ جتنا تمہاری انگلی میں پانی ہے، معمولی سا جو ایک قطرہ لگا ہے، وہ اور آخرت کی زندگی، ان دونوں کا تناسب اس طرح کا ہے۔ آخرت کی زندگی وہ سمندر ہے اور دنیا کی زندگی معمولی سا ایک قطرہ ہے، اور آخرت اور دونوں کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کا تو تناسب آخرت کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، جو ابد الاباد قوتوں کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کو ایک بڑے خاص انداز میں یہ کہنا پڑا، وہ بھی ایک بڑا اللہ کا ولی تھا اور ایک خاص انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ شعر کہا کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، ایک معمولی سی اتنی سی زندگی ملی ہے مجھے، اور اے اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے عشق کر، مجھ سے محبت کر۔ اس ایک چھوٹی سی معمولی سی زندگی کا عشق اور اس کی محبت تیری محبت کا کیا حق ادا کر سکتی ہے؟ کیا عشق پائیدار سے نا پائیدار کا، تو پائیدار ہے، ہمیشہ ابدی اور ازلی قوتوں کا مالک ہے، میرا نہ ابد ہے نہ ازل ہے، کچھ بھی نہیں، ایک ناپائیدار، نہ ہستی، کچھ بھی نہیں، تو میں تجھ سے کیا عشق اور محبت کا دعویٰ کروں اور کیا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس قدر مہربان ہے کہ اتنی معمولی سی ہستی رکھنے والا انسان اور اتنی معمولی سی زندگی رکھنے والا انسان اور زندگی میں بھی معمولی سی محبت کا اظہار کرنے والا انسان اللہ کو اس قدر پسند ہے
کے کہکشاؤں کے مقابلے میں اسے زیادہ بلند درجہ عطا کر دیتا ہے، آسمانوں کے اوپر بٹھا دے گا اسے، ایسی زندگی عطا کر دے گا کہ جس کے بارے میں فرمایا اس نے کہ خالدین فیہا، کبھی جس کو موت نے نہیں آنا، ایسی نعمتوں سے نوازنے والا ہے کہ جس کو زوال نہیں آنے والا، جو پرانی نہیں ہونے والی، بوسیدہ نہیں ہونے والی۔ تو یہ اللہ کے رسول بشارتیں دیتے ہیں انسانوں کو، ہمیں بشارتیں دیتے ہیں کہ ابدی زندگیوں کو اور ہمیشہ کے فائدے کو تم حاصل کرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، معمولی سے نفع اور معمولی سے فائدے کے لیے اپنی زندگی ہلکان کیے رکھتے ہو، لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں اور ابدی مسرتیں تمہیں ملنے والی ہیں اس کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ اور صرف آخرت ہی کی بات نہیں کر رہے، دنیا ہی میں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بشارت دینے والے ہو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دینے والے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو بشارت دینے والا بنایا تو ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے سے بھی بشارت دینے والے بن جائیں، کیونکہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بشارتیں دیں، ان کی امید میں اضافہ کریں، ان کو حوصلہ عطا کریں، تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی غلطی اور گناہ میں مبتلا ہے وہ شیطان کی طرح مایوس نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ ابلیس کا معنی ہی مایوس ہے، وہ مایوس ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، سنا دیا ہے، جبکہ ہمارے لیے تو ابھی نتیجے کا اعلان ہی نہیں کیا گیا، ابھی تو مہلت موجود ہے، بھاگنے دوڑنے کی، کرنے سنبھالنے کی، اپنے آپ کو مہلت موجود ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرا نہ جائے اور اپنے آپ کو بہتر نہ بنایا جائے؟ اس لیے امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بشارتیں دینے والی بن جائے، لوگوں کو بتائے کہ تم معمولی سی توبہ کرتے ہوئے، اپنے غلط کام کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کے سزاوار بن سکتے ہو، اور اگر تم نے اس کو اختیار کیا تو پھر سب سے بڑی نعمت فوری طور پر تمہیں یہ میسر آئے گی کہ تم ہر قسم کے غم اور ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ ایک مومن ہر قسم کے خوف سے آزاد رہتا ہے۔ ہندوستان کی فوجیں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، کب حملہ کرنے والا ہے، امریکہ کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، پاکستان کے دریاؤں میں پانی کتنا رہ گیا ہے، یہ آکسیجن کا جو غلاف ہے وہ کتنا باریک ہو گیا ہے، عجیب و غریب قسم کے خوف مسلسل انسانوں کو دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھنے والا وہ اس خوف میں اور مایوسی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی، سنبھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو قرآن کی آیات سے مجھے سبق ملا وہ یہی ہے کہ اگر ہم بندوں سے امیدیں وابستہ کریں گے تو کبھی مایوسی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بندے ہمیشہ انسانوں کو مایوس کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم رہنے والی ہستی ہے، علیم خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ جو غافل نہیں ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو زندہ ہے، جو دیکھنے سننے والا ہے، اس سے امید وابستہ کرو گے تو پھر کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ حالات بدلنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ سب لوگوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس اللہ کی قدرت دیکھیے گا، چند ہفتوں کے بعد ہی سب کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، سب لوگ جہاں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے کی تمنا کر رہے ہوں گے۔ اس کی بڑی طاقتیں ہیں، تو بڑی طاقتوں والے کے ساتھ امید وابستہ رکھو تو دنیا کے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی انسان کو مایوسی کی طرف نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ اللہ اپنی کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور وہ چلانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس رسول کے نام سے ہم اپنے آپ کو اس کا امتی کہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، ان کی اسی سنت کو آج کے سبق کے طور پر یاد کر لیں
کہ اللہ کے رسول کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، ہم بھی اپنے دوستوں کو، اپنے ملک میں رہنے والوں کو اور اس زمین پر رہنے والے انسانوں کو اللہ کی رحمتوں کی بشارت سنائیں۔ خبردار کرنے والی بات بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن آج کا سبق یہی ہے کہ اللہ کے رسول بشارت دینے والے تھے اور ہم ان کے امتی ہونے کے ناطے سے بشارت کے اس فریضے کو اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمتوں میں خاص جگہ عطا فرمائے اور ہمیں مایوسیوں کی دلدل سے نکال کر روشنی کے دیے اور اس کی روشنی میں لے کے آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔